یہ ہے، یہ ایک بڑی خوبصورت انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے ہماری کہ کس طرح انسان ایک انسان اصل میں اپنے علاوہ یہ جو سیلف اسیسمنٹ کے حوالے سے ہم جی بات کر رہے ہیں، اس میں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ دوسروں کا فیڈ بیک کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کہ ادر دین مائی اون فیس جی آئی کین ڈائریکٹلی سی ایوری ادر فیس. ایگزیکٹلی. اپنی شکل کو میں نے آج تک نہیں دیکھا ہوا، اپنی شکل کو میں نے آج تک اگر دیکھا ہے تو وہ کسی ایکسٹرنل سہارے کی مدد سے دیکھا ہے، یا تو آئینہ ہوگا یا پانی میں عکس ہوگا یا شیشے میں کوئی، یا کسی کی کھینچی ہوئی پکچر ہوگی. I cannot see my face. That's a رائٹ. very important understanding. I cannot even see my own behavior sometimes. ایگزیکٹلی. میری اور شکل کس طرح بن گئی، میری بات میں نے کس ٹون میں کی ہے، میں کئی بار نوٹ نہیں کرتا ہوں. اور بلکہ کوئی اگر کہہ بھی دے، یعنی کوئی اگر آئینہ دکھانے کی کوشش بھی کرے ہمیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید غلط کہہ رہے ہیں. رائٹ، رائٹ. دس از اے ویری امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ. اگر یہ ڈیولپ ہو سکے ہمارے اندر کہ ہم دوسروں کے اوپر کتنے ڈپینڈنٹ ہیں، یہ سمجھنے میں، یہ جو ہے نا جی پوری کی پوری ڈیفینیشن جو ہم ابھی بنا رہے ہیں، انشاءاللہ آج میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ اگر ساتھی آ جاتے ہیں تو اس کو فائنل کر کے اب ہم اس پہ ورکنگ کا پلان کریں. نمبر ایک یہ کہ اٹ ہیز ٹو بی امپورٹنٹ فار یو، نمبر ون. نمبر ٹو، ویری امپورٹنٹ فار یو، اس لیے کیونکہ اس میں کام کرنا پڑے گا، کافی امپورٹنٹ کام کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ اس کے ایسپیکٹس ڈٹرمن کریں کہ جی ہم جس وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے، تو وہ کیا کون کون سے ایسپیکٹس ہیں جن کو اپنی زندگی میں اپنے کنٹرول میں لینے کی ضرورت ہے. فار انسٹنس آئی ٹرولی فیل کہ یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ کانشیسلی اور انکانشیسلی اسیسنگ، کیا یہ کانشیسلی اسیسنگ ہی نہیں ہونا چاہیے صرف. کیونکہ دیکھیں یہ نیچے ہم نے لکھا ہوا ہے اس میں کہ habitual practices can be an exception or unconscious. اصل جی میں یہ وہ جگہیں ہیں، یعنی زندگی کو ہم اکثر اوقات ہماری زندگی جو ہے وہ ہیبیچول پریکٹسز میں چلی جاتی ہے. اینڈ وین سم تھنگ بیکمز اے ہیبٹ تو اٹ بیکمز لائک ڈرائیونگ. آپ کو یاد ہے جب ڈرائیونگ سیکھی تھی، پہلا دوسرا دن تھا، تو ایوری ایکشن دیٹ یو ٹک واز اے ویری کانشیس ایکشن. یہ فرسٹ گیئر، یہ اسپیڈ کافی ہو گئی ہے، انجن کی آواز بتا رہی ہے، اب سیکنڈ گیئر وہ دیکھ کے لگانا پڑتا تھا. ہاں جی. اور آج جس وقت ڈرائیو کرتے ہیں تو سب انکانشیس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اٹ بیکمز این آٹونومک ایکٹیویٹی لائک یور ہارٹ بیٹنگ. جبکہ پرابلم اصل میں ادھر ہوتی ہے اصل میں. یعنی ہم کانشیس، آپ نے کچھ چیزیں بڑی اچھی شیئر کی تھی لاسٹ ٹائم، تھنکنگ دیٹ ہماری جو ایکشنز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، فیلنگز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، تھاٹس ہماری کنٹرول میں نہیں. یہ ہے جو پوری کی پوری سی بی ٹی جو ہے، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، وہ بیسیکلی اس پہ کھڑی ہوئی ہے کہ تھاٹس سے فیلنگز بنتی ہیں. آپ فیلنگز کو کنٹرول نہیں کر سکتے ڈائریکٹلی، لیکن اپنی تھاٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر تھاٹس کو کنٹرول کریں گے تو فیلنگز اور بنیں گی. آپ کی کنسٹرکشنز ہیں جو فیلنگز بنا رہی ہیں. اف دس از ٹرو تو پھر اصل میں آپ تھاٹس بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، فیلنگز بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اصل میں یہ مطلب ہے پھر اس کا. صحیح. ٹھیک ہے جی، انٹینشنز ہماری اپنی ہوتی ہیں. پرسیپشنز کے بارے میں ہم، یہ پرسیپشنز کیا ہیں؟ ہمارے مینٹل ماڈلز ہماری اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ کنیکٹ کر رہی ہے، ہم اس کے بعد اس کو پرسیو کر رہے ہیں. کچھ ہمارے مینٹل ماڈلز ہیں جس کے بارے میں ہم کانشیس نہیں ہیں. اکثر جو چیزیں ہیں یہاں پر، اکثر چیزیں، وہ میں آپ سے عرض کروں پرابلم کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اکثر چیزیں وہ ہو رہی ہیں جن کے بارے میں ہم کانشیس نہیں ہیں. یہ ہو جاتا ہے، ہم انکانشیسلی اسیس کر رہے ہیں اپنی کیپیبلٹیز کو. کیپیبلٹیز ہیں، کیپیسٹیز ہیں، ان کو کیا فرق رکھیں گے؟ کیا کیپیسٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ اگر بڑھایا جا سکتا ہے، جو بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا، آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ دین. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ان میں سے فکسڈ ہیں تو پھر آئی ہیو اے سیریس پرابلم. بیکاز میرا یہ خیال ہے کہ اصل میں یہ ہے جو سب سے بڑی پرابلم ہے، یہ جو ہے نا جینیٹک اپروچ ٹورڈز پرابلمس، کہ یہ اصل میں انسان
اس کی جینز میں غصہ ہے. تو اب یہ ڈس امپاورمنٹ پیراڈائم ہے. میں اپنی جینز تو چینج کر ہی نہیں سکتا، کیا کروں؟ پھر دوائیاں ہی لینی پڑیں گی. صحیح. میری جینز میں ڈپریشن ہے، میری ڈی این اے میں یہ پرابلم ہے. وہ جو کچھ بھی ہے، اگر تو یہ مسئلہ ہے تو پھر تو اصل میں دس از اے گیون، مجھے اس کے ساتھ جینا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جس میں کہ آپ کو سیلف اسیسمنٹ کی یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، یا جن چیزوں پر آپ کی اسیسمنٹ اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو ٹھیک کر لیں صحیح. اور چاہیں تو نہ کریں. مرضی ہے آپ کی، نہ کریں. اف یو وانٹ ٹو لیو این انکانشیس لائف، تو اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دی ہوئی ہے. مطلب آئی ایم اے بلیور، ٹھیک ہے جی. therefore میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایسے سب لوگوں کو اس پیراڈائم کے ساتھ اس کو اٹینڈ کرنا ہے. ناٹ ایٹ آل. میں نے تو پچھلی دفعہ یہ آپ کی بلکہ سجیشن تھی، یاد ہے آپ کو؟ میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، اس کو ریلیجن میں نہ لائیں، بٹ میرا پیراڈائم تو ریلیجس ہی ہے. اینڈ آئی ول جسٹ ٹاک اباؤٹ، اگر ہم اس میں بات کریں گے موٹیوز میں، انٹینشنز میں، موٹیوز میں، آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ فیتھ. اگر ہم کو اس کی تفصیل میں جانا جب بھی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اب جانا چاہیے، بٹ آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ فیتھ اینڈ ہاؤ فیتھ ریلیٹس ٹو مائی لائف. ٹھیک ہے سر نا مجھے جی، یہ یہ محسوس ساری. ہوتا ہے کہ سوری سوری. نہیں نہیں، آپ فرمائیں. ہاں جی، میں کہہ رہا تھا کہ اگر یعنی فیتھ کو نکال دیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی موٹیو نہیں رہتا ہے ان چیزوں کو یعنی اس طرح سے پرسو کرنے کی. یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے، اس لیے میں اس کے اوپر اصرار نہیں کر رہا. ہوں. بعض لوگ مثال کے طور پر بڑے اسٹرانگ ایتھیسٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وی تھنک دیٹ morality از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. ان سے پوچھا جائے کہ کدھر سے آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ سوشل نارمز ہیں. سوشل سوسائٹیز میں اسی طرح سے ترقی کی ہے جن سوسائٹیز میں نارمز رکھی گئی ہیں. سوال یہ کہ سوسائٹی کی ترقی تو بڑی دور کی بات ہے. یہ خود ایک بڑی پرابلم ہے نا، کہ میں اپنا نقصان برداشت کر لوں سوسائٹی کی ترقی کے لیے. یہ کدھر سے آ گئی چیز؟ یعنی انسانیت کی جو یہ میں جو جانتا ہوں وہ یہ کہ اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ڈی این اے پیچھے رہ جاتا. یہ جو ڈی این اے ہے، جو کہ اگر یہ ڈی این اے ہی ہے صرف، ٹھیک ہے نا جی، اگر یہ صرف ڈی این اے ہے تو اس کو پیچھے رہ جانا چاہیے تھا. بیکاز انڈیویجول ڈی این اے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، سوسائٹی کا ڈی این اے تو نہیں ٹرانسمٹ ہو رہا. یعنی اگر وہ آدمی جس نے سچائی اختیار کی ہے اس کو ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ انٹو دیٹ ٹیکنیکلٹی. لیکن آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم اگر آپ یہ سمجھتے ہیں. تو اس میں آپ کو انٹروڈیوس وین وی ٹاک اباؤٹ موٹیوز اینڈ ٹو لک ایٹ آور اون موٹیوز، میں اس کے اوپر آپ کو ایک بالکل وہ بھی انٹروڈکشن کراؤں گا کہ جو جنرلی لوگوں کا ہے کہ کس طرح ہمارے موٹیوز ایوالو کرتے ہیں زندگی میں. ایز وی پروگرس ان لائف، تو ہماری زندگی میں موٹیوز بھی چینج ہوتے ہیں. وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر میں لیٹ می گیو یو این ایگزامپل آف دیٹ، اس سے شاید بات واضح ہو جائے. ایٹ اے اسٹیج لائک 3 years old، 4 years old، ایک آدمی کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ صرف امپلسز ہوتا ہے. جو میری امپلس تقاضا کر رہی ہے مجھے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. میں اس سٹیج کے بچے کو یہ سمجھتا ہوں ٹیکنیکلی اگر یہ کہا جائے کہ وہ کبھی ایمبیولنٹ نہیں ہوتا. ایمبیولنس یہ ہوتی ہے، آپ ہوتے ہیں، all of you sitting over here you have experienced ambivalence. Ambivalence یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے میں بیک وقت دو ایموشنز پائی جاتی ہوں. مثال کے طور پر ایکسائٹمنٹ اور فیئر دونوں اکٹھے پایا جاتا ہو. آپ کسی چیز کو کرنے کے بارے میں ایک پیشن محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ خطرات بھی ہیں، اس سے ڈر بھی رہے ہیں. کہ دونوں چیزیں اکٹھی پائی جا سکتی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے اس میں بنجی جمپنگ کرنی چاہیے، لیکن بنجی جمپنگ کے کچھ نتائج ایسے نکل سکتے ہیں کہ جو آپ جن سے تھوڑا سا یو اپریہنسو آف دیم. یہ دونوں ایموشنز ایک وقت میں پائی جاتی ہیں. A 4 year old does not experience ambivalence. Ambivalence کو اچھی طرح سمجھ لیں، experiencing two emotions at the same time. آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، ایک کام کے کانسیکوینسز آپ کو، یا اس کے کانسیکوینسز بھی سامنے آ رہے ہیں اور وہ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں آپ کے کام کو کہ نہیں یہ نہ کرو، اس سے پرابلم ہو سکتی ہے. یہ دونوں تھاٹس بیک وقت جب ذہن میں رہتی ہیں
تو یہ ایمبیولنس کریٹ کر دیتی ہیں فیلنگز میں. یعنی ایکسائٹمنٹ بھی ہے مثال کے طور پر، یا کسی چیز کے بارے میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں ایکسائٹڈ بھی ہوں اور دکھی بھی ہوں تھوڑا سا. یعنی ایک جگہ پہ، ایک نئی جگہ پہ جا کے کام شروع کرنے لگا ہوں تو اس کی ایکسائٹمنٹ بھی ہے، اور ایک پرانی دوستوں کو، پرانی ساتھیوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا ایک افسوس بھی ہے. یہ دو چیزیں اکٹھی پائی جا سکتی ہیں. بٹ فار اے 2 year old there is no such thing as ambivalence. For a 3 year old, for a 4 year old یہ ایک سٹیج ہے کہ جس میں آپ بیک وقت، یہ ایک ایوولوشنری سٹیج ہے کہ جس کے بعد انسان کی زندگی کی ایوولوشنری سٹیج، کہ جس کے بعد انسان بیک وقت اپنے ذہن میں دو تھاٹس کو رکھ سکتا ہے. یہ جس وقت بیک وقت رکھ سکتا ہے، یعنی ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف یہ. بیک وقت رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دونوں ہیں، بلکہ ایک ٹائم پیریڈ میں، ایک رینج آف ٹائم میں دونوں تھاٹس انٹرٹین ہو رہی ہیں. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جدھر آپ اپنے آپ کو ایمبیولنس یا ایمبیولنس کا شکار یا ایمبیولنس ایکسپیرینس کرتے ہیں. دس کین ناٹ ہیپن ود اے ویری ینگ چائلڈ. اس کے بعد ایک دوسری سٹیج آتی ہے جو موٹیوز کی سٹیج ہے. یہاں پر جو پہلی سٹیج ہے، موٹیو صرف اور صرف امپلسز ہوتا ہے. میرا دل کر رہا ہے یہ کرنے کا، نتائج کیا نکلیں گے یہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ میں ایمبیولنٹ ہوتا ہی نہیں. نمبر 2 جو سٹیج آتی ہے اس میں کہ انسان اپنی نیڈز، ایک ہے خواہشات، میرا دل کر رہا ہے یہاں سے چھلانگ لگانے کا دل کر رہا ہے، میں چھلانگ لگا دوں گا. اس کو روکنا پڑے گا اس بچے کو. اگر آپ نہیں روکیں گے تو وہ لگا دے گا چھلانگ، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ دل کر رہا ہے تو یہ لگانی چاہیے. نمبر 2 وہ چیز ہے جس میں کہ آپ نیڈز بیسڈ ہوتے ہیں. نیڈز بیسڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جتنی فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی ادھر سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس سے میری نیڈز پر کیا فرق پڑے گا. آپ کے اندر گلٹ اس لیے نہیں پیدا ہوتا کہ آپ نے غلط کیا ہے. آپ نے زندگی میں یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، اس ٹائم کو یاد کریں گے تو یاد آ جائے گا کہ گلٹ ادھر سے نہیں پیدا ہوتا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، یا میں نے چوری کی ہے، یا میں نے کسی کے ساتھ جاتی کر دی ہے، واٹ ایور. اصل میں گلٹ ادھر سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے کیا یہ پکڑا نہ جائے، یہ دکھ نہ جائے، لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، میری والد صاحب کے، میری والدہ کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، ادھر سے گلٹ پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل گیا تو میری نیڈز رک جائیں گی. میری جن لوگوں نے میری نیڈز پوری کرنی ہے they can actually get angry with me or they can get you know they can stop talking to me. یہ ہے جو گلٹ پیدا کرے. اس سے آگے کی سٹیج وہ ہے کہ جدھر آپ کی ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے، نیڈز نہیں، ریلیشن شپ، آپ کی اٹیچمنٹس. اور یہاں سے آگے ایک سٹیج آتی ہے کہ جدھر انسان کے پرنسپلز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک پوری ایوولوشنری سٹیج ہے. وہ پرنسپلز کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی پرنسپلز خود بھی کوئی چیز ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور موٹیویشن ہوتی ہے؟ میرا آپ کا پیراڈائم یہ ہے کہ پرنسپل سینٹرڈ لائف کا موٹیو خدا کی رضا ہونا چاہیے، بیکاز وی بلیو. ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ پرنسپلز خود موٹیویٹرز ہیں. مجھے اس سے آئی ڈونٹ اگری ود اٹ، لیکن میں اس کے بارے میں آئی ایم ولنگ ٹو ٹیک اٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو فائن. کیونکہ وائی ایم آئی ولنگ ٹو ٹیک اٹ؟ کیونکہ میرے خیال میں زندگی کی ایوولوشن میں بھی اصل میں پرنسپلز پہلے آتے ہیں فیتھ سے. فیتھ اس پرنسپل کی ایک بڑی ہائی لیول کی اپلیکیشن ہے، ہائی لیول کی، چھوٹے لیول کی نہیں ہے. یعنی بچوں کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ ہمیں چوری نہیں کرنی چاہیے. یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. یہ بہت آگے کی چیز ہے. یہ کیونکہ خدا کا پورا جو کانسیپٹ آف فیتھ ہے وہ اگر آپ غور کریں تو یہ اس میں یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو دکھایا جا سکتی. یہ ہے فیتھ، وہ اندر کی کنسٹرکشن ہیں. وہ کنسٹرکشن خود ایک ایوولوشنری چیز ہے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم کہ آدمی یہ کہے کہ میرا موٹیو پرنسپل ہے، سچائی. میں اس کا قائل ہوں کہ ہمیں بچوں کو پہلے یہ سکھانا چاہیے. آپ کو دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایز اے گڈ پیرنٹ آئی بلیو رول ماڈلنگ آف آل دوز ویلیوز جس کو کہ آپ اسپائر کرتے ہیں کہ میرے اندر بھی ہوں اور بچوں کے اندر بھی ہوں. اور اصل میں ایسپریشن آپ کی اپنے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ آپ بچوں میں پیدا نہیں کر سکتے. اس کو ذہن میں رکھیں، آپ بچوں کو صرف انفلوئنس کر سکتے ہیں.
صرف انفلوئنس کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اور آپ کا انفلوئنس کتنا ہوگا وہ آپ کی ریلیشن شپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کی زبردستی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. صحیح. جتنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، جتنی آپ کی ان کے ساتھ کمیونیکیشن کھلی ہوگی، ہو سکتا ہے آج آپ کی فلاسفی وہ ایکسیپٹ نہ کر رہے ہو، لیکن اگر آپ کی دوستی، آپ کے محبت، آپ کا جو انفلوئنس ہے، جن جن چیزوں سے وہ انفلوئنس بنتا ہے، وہ اگر قائم ہوگا، اعتماد، ٹرسٹ، ٹھیک ہے نا جی، آئی کین ٹرسٹ مائی فادر، آئی کین ریلائی آن ہیم ایون اف وی ڈس ایگری، وی ول آلویز لو ایچ ادر. یہ والا جو ایسپیکٹ ہے جب جتنا زیادہ ہوگا، وہ کل آپ کا انفلوئنس اس میں زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس چیز کو ایک انویسٹمنٹ سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے میں کتنا فالو کر رہا ہوں، نمبر ایک، اس لیے نہیں کیونکہ مجھے بچوں کو انفلوئنس کرنا ہے، اس لیے کیونکہ مجھے خدا کو راضی کرنا ہے، نمبر بالکل. ایک. نمبر دو، میں ان اعمال پہ جن کو میں چاہتا ہوں کل کو اسپائر کرتا ہوں کہ بچوں میں پیدا ہوں، اس پہ کتنی اسٹرکٹلی کھڑا ہوں. اس لیے نہیں کہ بچے کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ مجھے خدا کو راضی کرنا ہے. یہ موٹیوز ان کو کلیئر رکھنا ہے ہمیشہ. اور میرا ریلیشن شپ کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ ہو گیا ایک طرف، یہ ہے جو میں نے کرنا ہے. جی. دوسری چیز یہ، میں ان کو کس چیز پر راغب کروں. آج وہ چھوٹے بچے ہیں، رغبت کس چیز کی دوں؟ وہ پیورلی، ٹوٹلی پرنسپل سینٹرڈ ہونے پہ، اور بالکل. کچھ بھی نہیں ہے. اسی پرنسپل سینٹرڈ ہونے ہی سے آگے بڑھنی ہے بات، فیتھ پہ جائے گی، ورنہ نہیں جائے گی. ورنہ فیتھ کا صرف لبادہ ہوگا، ایسے تھوپ دیا ہے آپ نے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل. اچھا سر، اس میں ایک چیز چھوٹی سی میں کلیئر کرنی چاہ رہا تھا کہ میرا احساس یہ ہے کہ اگر کانسیپٹ ایک سرٹن ایج پہ جا کے بچوں کے ساتھ، بالکل آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ ان کو ایک طریقے سے، یعنی ایک چیز جو آپ نے سمجھی ہے، یعنی بالکل ایک وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کی طرح نہیں، بلکہ ایسے ایک فرینڈلی ماحول میں ان کے ساتھ وہ کانسیپٹس جو آپ نے سمجھے ہیں، اپنا رول ماڈل بھی ہیں آپ، لیکن ایک کچھ چیزیں ایک سرٹن ایج پہ، جس طرح بچوں کے ذہن میں کچھ کوشچنز آتے ہیں، ان کو اگر آپ ان کے لیول پہ آ کے لاجیکلی ایڈریس کر دیں ان کے کوشچنز کو، تو میرا خیال ہے شاید یہ چیز بھی تھوڑا امپیکٹ کرتی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے جی. اور اصل میں انتظار اس کا کرنا چاہیے کہ ہاں ان کا سوال ہو. ہاں جی، ہماری ایگزیکٹ. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے سوالات کے بغیر جوابات دے دیجیے. ہاں جی، بالکل بالکل. یعنی جو فیتھ ہے نا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ فیتھ بیسیکلی اس سوال کا جواب ہے جو بچے کی زندگی میں بڑی لیٹر سٹیج پہ پیدا ہونا ہے. بالکل اصل میں اس سٹیج پہ جس میں چاہتا ہوں کہ وہ بچہ مانے کہ اللہ ایک ہے، وہ اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا سوال ہی نہیں ہے. بالکل. لیکن میں یہ چاہتا، اس لیے کہ مجھے لوگوں کو دکھانا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے کو کتنے کلمے آتے ہیں. بالکل. یہ پرابلم میری اصل میں ایک سوشل ہے. یہ میرا مسئلہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ بچہ کدھر کھڑا ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہی امپریشن کیا بنیں گے سوسائٹی پہ. اصل پرابلم یہ بن جاتی ہے. یہ ہے جو جس سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ کی بات سے 100% اتفاق ہے. صرف اس میں ایک چیز کی کوالیفیکیشن کرنا چاہوں گا جی، وہ یہ کہ یہ سوال واقعی اس کا ہونا چاہیے. بالکل. یعنی ڈونٹ، آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں کہ اس کے سوالات پیدا کرنے میں مدد کر دیں. بالکل. مثال کے طور پر، وہ کسی نے مجھے بتایا، پچھلے دنوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھ، میں نکلتا ہوں نا، جب باہر نکلتا ہوں تو اپنے بچوں سے کہتا ہوں یہ دیکھو یہ پرندے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز بنا دی. یہ تو سوال نہیں ہے. بالکل. اصل میں سوال، اصل میں سوال اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ اس سچویشن سے سوال پیدا ہو، تو اصل میں آپ کو بتانا یہ پڑے گا کہ یہ پرندے ہیں، دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا ضرورت تھی ہمیں، مطلب انسان کو کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ. جی. آپ کو پتہ ہے ایک مکھی، ایک مچھر، ایک کیڑا چھوٹا، ایک کاکروچ، ہر چیز کے اوپر تحقیق کر لی انسان نے کہ اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے ایکالوجی پہ. آپ ذرا کبھی یہ چیز بچوں کے ساتھ شیئر کریں. اچھا جب یہ چیز شیئر کریں تو پھر آپ کے سامنے ایک پورے کا پورا ایک کنسٹرکشن بن رہی ہے. ایوری تھنگ ان دس ورلڈ، ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از کنٹریبیوٹنگ ٹو میک دس ورلڈ لیویبل فار می. اب سوال پیدا ہو گیا بات بالکل. کہ یہ کیا ایک کسی ڈیزائنر کی چیز ہے؟ زبردست. ہاں جی. تمہارے خیال میں یہ خود ہی بن گئی ہے؟ یس. مطلب یہ سارا کچھ کہ یہ اڑتے ہوئے پرندے اور یہ سب کچھ ان کی کیا ضرورت تھی؟ نہ ہوتے تو کیا ہوتا، میری زندگی پہ کیا فرق پڑتا. وہ کسی نے کہا نا کہ آئنسٹائن نے کہا، یہ آئی ڈونٹ نو یہ کتنی سچ ہے بات،
کہ آئنسٹائن کا یہ کہنا ہے، یہ پتہ نہیں کس کا کہنا ہے، جس نے بھی کہا بات بڑی ٹھیک ہے، کہ اگر شہد کی مکھی ختم ہو جائے تو 50 سال میں زندگی ختم ہو جائے گی، اس دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی شہد کی صحیح. مکھی ختم ہونے سے. So you should be actually we need to safeguard this aspect of life کیونکہ pollination ختم ہو جائے گی، بالکل. pollination ختم ہو جائے گی، فصلیں ختم ہو جائیں گی، تو انسان کیا کھائے گا، جانور کیا کھائیں گے؟ یار کس طرح سے انٹر ریلیٹڈ ہے وہ بٹر فلائی افیکٹ جسے اس نے کہا ہے، یہ جو chaos تھیری ہے پوری کی پوری، کہ کیا ہے کہ chaos تھے مطلب کیا پوٹینشیلز ہیں، کبھی غور تو کریں اس بات پہ اور صحیح. یہ چیز سامنے لائیں. بالکل. تو پھر اس میں ایک مزے کی بات ہے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یعنی کیا کمال اللہ تعالیٰ کی اس میں مطلب قدرت ہے. قربان جاؤں مالک کی اس قدرت پہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس. کہ آپ سر یقین کریں بچوں سے ایک سرٹن ایج پہ یا ایون چھوٹے بچوں سے بھی یعنی کوئی بات کریں اس طرف کی تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر مالک نے پورا پوٹینشیل رکھ کے بھیجا ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کا. یعنی ایسا نہیں کہ وہ آگے سے وہ ڈینائی کرتے ہیں، یا میرا مطلب ہے کہ ان کو وہ چیز جس کو کہتے ہیں نا ہضم نہیں ہوتی. 1 منٹ لگتا ہے کہ وہ اس کو 1 سیکنڈ میں فالو کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ میسنجر جو ہے نا وہ ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے ایک کانشنس نام کا، اور اس کو وہ فالو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، I quite agree with that. اب سوال پھر یہ ہے جی کہ اگر if that is the motive پھر تو پھر اس موٹیو کے لیے تو بہت انتظار کرنا پڑے گا. بٹ if the motive is کہ میں نے پرنسپل سینٹرڈ بننا ہے، کیونکہ پرنسپل سینٹرڈ بننا ٹھیک ہے یہ میرے اندر کی آواز ہے، وہ جس کو کہا نا سورہ ہود میں اگر آپ غور کریں تو ایک شاندار چیز ہے سورہ ہود میں. اللہ تعالیٰ نے وہ جو سارے پیغمبر ہیں نا ان کو، سورہ ہود ہی ہے ہاں جی، سورہ ہود میں ایک ایک پیغمبر کو جب لیا ہے، سوائے سیکنڈ جو واقعہ ہے، سب سے پہلے حضرت نوح کو لیا ہے، پھر عاد کو، قوم عاد کو، پھر قوم سمود کو، اس طرح سے ساری ہسٹری بیان ہوئی. ہر پیغمبر نے آ کر یہ کہا کہ ان کن تو علی بینۃ من ربی، کہ میں اگر اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح واضح دلیل پر کھڑا تھا. ٹھیک ہے جی، وہ جو واضح دلیل ہے وہ اصل میں یہ کانشنس ہے. اس کے بعد ایک بیرونی گواہ آیا اور اس نے مجھے خدا کی ہدایت دی جو اس کے ساتھ بالکل سیٹ ہو کے بیٹھ گئی ہے. اس سے پہلے اسی سورہ میں اگر آپ پیچھے آ جائیں ان واقعات سے پہلے تو یہی آیات آئی ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ہدایت پائیں گے، کہ جو ہدایت پر کھڑے تھے، اپنے پروردگار کی طرف سے بینہ پر کھڑے تھے. بینہ یہ ہے جو اندر کی کانشنس ہے، یعنی میں نے جس کو سورہ یوسف میں بھی بیان کیا ہے کہ اگر وہ لولا لولا را نہیں کیا ہے، لولا ان را برہان رب ہی، کہ وہ اپنے پروردگار کی واضح نشانی نہ دیکھ چکا ہوتا اگر تو بھی پھسل جاتا. وہ کیا چیز تھی، وہ اندر کی کانشنس ہے جس کی طرف اشارہ کیا نا. تو وہ کانشنس اگر زندہ ہے تو اب آ کر ایمان جو ہے وہ نور علی نور ہو جائے گا، تو سر یہ شاید ایک اور کوشچن نور ہو پہ نور. سکتا ہے یہ ارریلیونٹ ہو اس ٹائم پہ، لیکن کبھی اس کو بتائیے گا کہ کچھ لوگوں میں یعنی فیل ہوتا ہے کہ جس طرح وہ مطلب کانشنس ان کے اندر اس طرح سے اب نہیں ہے، یا اتنے وہ کانشیس نہیں ہے اس چیز پہ. یعنی وہ کیسے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے ان کے اندر. ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ کنٹینیوسلی اگنور کرتے رہے تو وہ پھر بی صحیح. پریکٹیکل کے عنوان کے تحت سب ختم ہو جاتی ہے. بالکل. لیٹس بی پریکٹیکل یار، یہ تو بڑی باتیں کیا بات کر رہے ہیں یار، اتنی کتابی باتیں کیوں کرتے ہو، تو صحیح. وہ کتابی رہ جاتی ہیں. صحیح. تو اس کے بعد دل کو جھنجھوڑنا بھی نہیں ملتا نصیب ہوتا جی. پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے معاف کرے، ہم سب کو اس جگہ تک پہنچانے سے بچائے. یعنی انسان کی اصل پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک چیز آ جائے جس کے بارے میں دل میں کھٹکا ہے تو کم از کم سوچیں تو صحیح رک کے، یا کہیں یار یہ دیکھیں گے یار، اس کے بارے میں غور کر لیں گے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ تو پوری ہو جائے نا. یہ والا ایسپیکٹ اگر پیدا ہو گیا تو یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے جی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہوا ہے زندگی میں یہ، اور یہ زندگی میں ہونے کے بعد بس صرف ایک چیز جو کہ بہت زیادہ
عنایت لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ کہ اس موقع پر ختم کیوں نہیں کر دی زندگی؟ اگر ہو جاتی تو کوئی موقع نہ ملتا. یہ اس کی محض رحمت ہے کہ یہ اس کے بعد بھی اس نے زندگی دی اور یہ موقع مل گیا کہ آدمی کی کانشنس زندہ ہو جائے. مل گیا. میں تو بلکہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایسی دعا اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو کرنی چاہیے کہ مالک، جس دن میں نے معافی تیرے سے مانگی ہے اور تو نے یہ فیصلہ کیا، اچھا آج تجھے معاف کر دیا، بس اس کے بعد پھر موقع مت دینا، اور مجھے بس بلانے سے ایک سیکنڈ پہلے معاف کر کے اور بس بلا لینا. نہیں صحیح تو بات ہے. صحیح بات ہے. یہ میرے ایک کزن تھے شہزاد کے، اور میرے سانجی کزن، ان کو شہزاد ٹال مین کہا کرتا تھا. ہی واز 6 feet 5 inches tall, 6 feet 6 inches, and he died at the age of 28. And at the age of 28 جب ہم اس کے پاس گئے تو ڈاکٹر جنید یہاں پہ ہوتے، جواد، ڈاکٹر جواد نے ان کا آپریشن کرنا تھا اگلے دن. ہی ہمسیلف واز اے ڈاکٹر ٹو، خرم نام تھا ان کا. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ناممکن ہے یہ آپریشن کامیاب ہونا. اور ان کے بارے میں یہ سنا تھا کہ وہ اپنی مسجد کے مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ یہاں پر آ کر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار جب تو نے یہ فیصلہ کر لیا نا کہ میں اس قابل ہوں، جس دن میں تیری جنت میں جانے کے قابل ہو جاؤں بس موقع نہ دینا. اور تو یہ اس کی، اللہ کرے اس کی دعا قبول ہو، اور اللہ کرے ہم سب کی بھی ہو انشاءاللہ. ہمارے لیے بھی سر آپ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان سے آمین. بالکل جی، بالکل. جی بات. دیٹس ویری امپورٹنٹ. یہ ہے جو ہمارے سامنے اب ہے. ٹھیک ہے جی. میری اس معاملے میں جو ٹیکس ہیں وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. یعنی ایک تو یہ کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ ہم کو ویژن کو ایڈ کرنا چاہیے اس میں، کانشیسلی اور انکانشیسلی ایک لانگر ٹرم ویژن کو. صرف یہ کام نہیں. یہ جو بات ہے کہ کانشیسلی اور انکانشیسلی، اس میں اصل میں جو انکانشیسلی کا ایسپیکٹ ہے، دس از اے سیریس پرابلم. اصل میں یہ ہے جو کہ ہنڈرنس پیدا کرتی ہے موسٹ آف دا ٹائمز ان آور، جس کو آپ کہتے ہیں in our self assessment, self accountability, true self accountability. ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انکانشیس ہو گئی ہیں بیکاز آف آور ہیبٹس. اصل میں وہی وہ چیزیں ہیں جو گڑبڑ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ وی ہیو ٹو بیکم مور کانشیس آف دیم. ایک چیز کیپیسٹیز اور کیپبلٹیز، ان دونوں میں کیا فرق سمجھتے ہیں آپ؟ کیا چیز ہے جو کہ ہمیں اس میں کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیپبلٹیز ہیں، کیپبلٹیز سب جانتے ہیں کہ وہ تو ہم نے پیدا کی ہیں اور ہم اور بھی پیدا کر سکتے ہیں. کیپیسٹیز سے مراد کیا؟ آپ کی کوئی نیچرل لمیٹیشنز ہیں؟ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے جی. Before taking any responsibilities and committing oneself to task, continuing to do so during the task and after the completion of that task, یہ تو ٹھیک ہو گیا. Self assessment would cover the domains of one's intentions. میرا خیال ہے اس میں سب سے پہلی چیز آنی چاہیے one's vision, future vision, aspired vision. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انٹینشنز، پرسیپشنز، آپ کے جو پرسیپشنز ہیں اس سے پہلے ہی جو چیز ایک آ جائے گی، بیکاز آپ کی بہت ساری پرسیپشنز میں وہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. مثال کے طور پر بلکہ پرسیپشن میں نہیں رول پلے کرے گی، آپ کی اس انڈرسٹینڈنگ میں کہ یہ چیز جو ہے یہ میرے لیے کیسی ہے. یہ اصل میں آپ کے مینٹل پیٹرنز ہیں، کچھ آپ کی ازمپشنز ہیں جس میں کہ آپ کے بلیفز بن چکے ہیں. مثال کے طور میں نے اس کی مثال دی تھی شاید پچھلی دفعہ، if you have developed a concept or a belief or a pattern کہ سانپ خطرناک ہوتا ہے، تو آپ کو سانپ کو دیکھتے ہی خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ کوئی چیز پرسیو کریں گے کہ سانپ ہے تو اس سے خوف پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اب دو چیزیں کمبائن ہوئی ہیں. آپ کے سینسز نے پرسیو کیا کہ باہر کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ پرسیپشن ود ان سیکنڈ، ود ان فریکشن آف اے سیکنڈ آپ کے دماغ کے اندر جب پہنچی ہے، تو اس کے پیچھے ایک پورا بلیف سسٹم موجود تھا، ایگزسٹنگ. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پچھلے ایکسپیرینسز کے نتیجے میں موجود تھا، آپ کی ایبسٹریکشن تھیں وہ ساری کی ساری. وہ اس کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے، اور وہ کمبائن ہونے کے بعد آپ کے اس پیٹرن کو ایکٹیویٹ کرتا ہے کہ یہ تو وہ چیز ہے جس کو سانپ کہتے ہیں اور یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اینڈ دس کریٹس اے لاٹ آف فیئر.
تو یہ جو بات ہے اس پرسیپشنز کے بعد پروبیبلی تھنکنگ سے پہلے آپ کے اندر جو چیز آنی چاہیے، میں اس کو یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں جی، یہ دو چیزیں. assessments would cover the domains of one's aspired vision for oneself. یہ والا ایسپیکٹ ایڈ کیا ہے. انٹینشنز، پرسیپشنز، assumptions یا بلیفس کے ان کو آپ کے ان کے لیے اور ورڈز بھی ہیں، جی پرانی پریویس ایبسٹریکشنز ہیں یہ ہماری. اور exactly. اس کے لیے اس کو مینٹل ماڈلز بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی کچھ مینٹل ماڈلز ہیں. بالکل تو assumptions and beliefs ہیں. یہ میں اس دفعہ پھر یہ جو میں ایڈ کر رہا ہوں میں ان کو مارک کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سوچنے کا موقع مل جائے. بالکل اور یہ اس کے علاوہ میرے ذہن میں ابھی کچھ نہیں ہے جی. بالکل اس کے بعد تھنکنگ ہے، جو تھنکنگ آپ کی اس ازمپشن اور بلیف سے پیدا ہوتی ہے. اس تھنکنگ کے نتیجے میں فیلنگز اور ایموشنز، یعنی یہ فیلنگز اور ایموشنز دو چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹلی ان ازمپشنز اور بلیف سے، اور ایک تھنکنگ کے نتیجے میں. بالکل یعنی ازمپشن اور بلیف سے جو پیدا ہوتی ہے وہ ایموشن، اس کے بارے میں ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس ایموشن کی زندگی صرف 10 سیکنڈ ہوتی ہے، 6 سیکنڈ ہوتی ہے. انفیکٹ 6 سیکنڈ میں وہ ایموشن ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد اب میں اس کے بارے میں جو سوچنا شروع کرتا ہوں تو وہ ایوری ٹائم آئی تھنک اباؤٹ اٹ دیٹ ایموشنل کیمیکل از ریلیزڈ اگین. وہ نیورو کیمیکل جو ہے میرے اندر جو پیدا ہو رہا ہے اس ایموشن کی وجہ سے، جو اینڈوکرائن کیا کہتے ہیں اسے، جو بھی وہ واٹ ایور اٹ از کالڈ میڈیکلی بایولوجیکلی، وہ پھر سے ریلیز ہوتا ہے. اور وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں سارا دن ایک غصے میں گزار دیتا ہوں، یا سارا دن ایک دکھ میں، یا سارا دن ایک، یا دنوں کے دن، ہفتے، مہینے، اور پھر ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیسیکلی دیٹ تھنکنگ از ایکچولی ری جنریٹنگ دوز کیمیکل ریئیکشن جو پیدا ہو رہے ہیں دل میں. وہ ایک دفعہ جب کیمیکل ریلیز ہوتا ہے تو اٹ ڈیزالوز ان دا باڈی ود ان 6 سیکنڈ. ٹو کیپ اٹ گوئنگ آئی ہیو ٹو کیپ پروڈیوسنگ اٹ. ایموشنز، ایکشنز اینڈ ڈیسیجنز. ٹھیک ہے جی. آئی وڈ سے کہ ایون ڈیسیجنز آر بیسیکلی یہ سب چیزیں جن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. میرا سوال اصل میں یہ کہ کیا ہمیں انکانشیس کو بھی ٹھیک کرنا ہے؟ نمبر ایک، کیپیسٹیز کیا چیز ہے، ان کو کیپبلٹیز سے الگ کیوں کیا جائے، ایسپائرڈ ویژن کو ایڈ کیا جائے، ایزمپشنز اور بلیفس کو ایڈ کیا جائے. یہ ہے جو میری اس وقت کی آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کنسیڈر کر لیں. ڈیسیجن میکنگ، اب اگر یہ بات ٹھیک ہے تو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ ان سارے الفاظ کے اوپر کام کرنا ہے جی. بالکل سارے صحیح ہی الفاظ کے اوپر اپنے بالکل لیے سب سے پہلے ایسپائرڈ ویژن کریٹ کرنا ہے. ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ کس طرح کریں؟ ٹھیک ہے جی. اس کو اب لے کر چلنے کے لیے اپنی انٹینشنز، اپنی پرسیپشنز، ان سب چیزوں کے بارے میں کانشیس ہو جانا کہ یہ میں کیا پرسیو کر رہا ہوں، کس طرح دیکھ رہا ہوں، یہ کتنا ریلائبل ہے، یہ میری سینسز کتنی ریلائبل ہیں. یہ کل سلمہ ہمارے ساتھ موجود تھی ادھر، وہ ہم نے کچھ ایکسپیرینسز کیے تھے ایبسٹریکٹنگ کے ٹاپک میں، کس طرح سے ہماری نظریں، ہماری سینس پرسیپشن جو ہیں وہ سم ٹائمز دے کین ڈیسیو اس بیکاز وی ڈیولپ ہیبٹس آف پرسیونگ. یہ خود ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں. دیکھیے بالکل یہ انکانشیس ہے نا، جو بالکل ابھی شروع میں بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم کانشیس نہیں رہے ہیں تو پرابلم ہو جائے گی. بالکل. اچھا سر، یہ یہ بتائیے بات سر کہ یہ جو assumptions ہیں یا جو perceptions ہیں اور الٹیمیٹلی پھر یہ ہماری ہیبٹس بن جاتی ہیں، ان کو ویسے مطلب ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اسپیشلی پرسیپشنس کو جو ایک لمبے عرصے میں ڈیولپ ہوئی ہیں کلچرلی یا بیک گراؤنڈ یا جو بھی آپ کے پریویس ایکسپیرینسز ہیں، یعنی وہ ٹھیک کی جا سکتی؟ دیکھیں، پرسیپشنز کیا چیز ہے؟ یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ نے اپنے جو سینس پرسیپشن جس کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں کہ وہ دکھ کیا رہا ہے، اس کے بارے میں کانشیس ہوا جا سکتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اور جس کو جو کچھ میں نے نتیجہ نکالا ہے. میں نے کل وہ مثال دی تھی اس چیز کی کہ اگر آپ کو یوں سمجھ لیں کہ ایک لائن میں if you see lamp posts، ٹھیک ہے، لیمپ پوسٹ دکھ رہی ہیں، سب سے جو آگے ہے، سب سے جو پہلا ہے وہ سب سے بڑا ہے.
جی اور پھر ایک لائن میں چل رہے ہیں، ہر آنے والا جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. جی تو آپ کی جو سینس پرسپشن ہے، جو چیز وہ پرسیو کرے گی بیکاز آف دا ہیبٹ آف سیئنگ تھنگس دا وے وی سی تھنگس، وہ یہ ہوگی کہ یہ ایک لائن میں قریب ترین سے لے کر دور ترین تک، یعنی فاردسٹ، جی یہ لیمپ پوسٹ ارینج ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ اٹس اے 2 ڈائمینشنل پیج جس کے اوپر یہ دکھ رہا ہے. یہ اور کچھ نہیں ہے سوائے ایک آرٹسٹ نے آپ کی اس ہیبٹ آف پرسپشن کو لیا ہے اور اس کے مطابق ایک امیج کریٹ کر دی ہے کہ جس سے کہ آپ کو یہ تاثر مل رہا صحیح ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل آپ جیسے ہی اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں کہ یہ اصل میں یہ ہے، یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ 10 لیمپ پوسٹ ارینجڈ according to distance. It is 10 lampposts created on a page giving the impression that they are arranged according to distance. جب آپ اس چیز کے بارے میں کانشیس ہو جائیں گے کہ جو میری پرسپشن ہے اس کی انٹرپریٹیشن، اس سے جو میں انفرنس ڈرا کر رہا ہوں، دیکھ تو وہی رہا ہوں جو دکھ رہا ہے، وہی جی چیز ہے، صرف انفرنس جو ڈرا کر رہا ہوں وہ کس طرح سے میرے بڑے بڑے نتائج ہوتے ہیں جو میں نکال رہا ہوتا ہوں. تو ان کے بارے میں کانشیس ہو جاؤں، اس کا مطلب کانشیس ہو کانشیس جانا. ہو جاؤں. صحیح ہاں، اصل میں کانشیس ہو جانا، یہ جو اسی وجہ سے میں نے اس کو انکانشیسلی کو مارک کیا ہے کہ کانشیسنیس جو ہے نا جی، اصل میں وہ ہے جو اصل چیز ہے، کہ بالکل آپ کا یہ کانشیس ہو جانا. ہم آپ کو کئی دفعہ، اگر مجھے کئی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، بڑی کوشش کی ہوئی ہے، بڑی کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو اس ہیبٹ سے اوور کم کروں. میں مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی، میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے آئی وڈ گیٹ ویری جس کو روڈ ریج کہتے ہیں نا، اس کا شکار ہو جایا کرتا تھا. اب یہ جو بات ہے کہ روڈ ریج کا شکار ہو جاتا ہے ایک آدمی، یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جیسے ہی ریکگنائز کیا کہ مجھے یہ ٹھیک کرنا ہے اگلے دن ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، آپ کو اکثر اوقات یہ فیس کرنا پڑے گا کہ روڈ ریج ہو جاتی ہے اور بعد میں احساس ہوتا ہے کہ پھر ہو گئی ہے. صحیح یہ ہو کیا رہا ہے کہ اصل میں اس موقع پر کانشیس نہیں تھے ہم. صحیح ٹھیک ہے، یہ کئی زندگی میں وہ مواقع جو کہ وہ کہا ہے نا قرآن مجید نے ایک بڑی خوبصورت اس معاملے میں اس چیز کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ جب غلطی کرتے ہیں یا جب جس طرح سے وہ، مجھے ایگزیکٹلی وہ آیت نہیں یاد آ رہی، یہ شروع کی صورتوں میں ہی ہے، شاید سورہ آل عمران میں، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. لیکن خیر، دس از امپورٹنٹ کہ وہ غلطی کرتے ہیں اور پھر ان کو خدا یاد آ جاتا ہے. یہ ہے جس کو میں کانشیسنیس کہہ رہا ہوں. یعنی صحیح اس وقت آپ بلیف سے ریلیٹ کر رہے ہیں. کانشیسنیس کین سمپلی بی ٹو ریمبر کہ یار میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ نہیں کرنا، اور صحیح یہ موقع آ گیا ہے روکنے کا. یہ جو بات ہے کہ میں ری ایکٹیو ہو جاتا ہوں، یہ اصل میں ہوتا کیسے ہوں؟ مجھے یاد نہیں رہتا کہ یہ موقع آ گیا تھا، صحیح بعد میں خیال آتا ہے. صحیح تو اس چیز کو میں نے اس لیے مارک کر دیا ہے کہ کانشیسنیس اور انکانشیسنیس، اس کے اوپر سوال ہے کہ کیا یہ رکھنا ہے انکانشیس، بیکاز انکانشیس اسیسمنٹ از ایکچولی نو اسیسمنٹ. صحیح ہم جس وقت ہیبیچولی کر رہے ہوتے ہیں یہی پرابلمز ہیں ہماری کچھ. یعنی کچھ چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں کانشیس نہیں ہے کہ آپ سے نہ نہیں کہی جاتی کچھ لوگوں کو. صحیح یو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو سے نو. ٹھیک ہے جی، it becomes very difficult to give the right feedback, the honest feedback sometimes. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آپ دینا چاہ رہے ہیں لیکن دے نہیں پا رہے. اسی طرح سے وہ کیپیسٹیز کو آپ کی مراد کیا ہے، مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اس کو 3 ورڈ رکھیں. مجھے جو پرابلم ہے وہ یہ کہ آپ کے ذہن میں کیپیسٹیز سے کیا مراد ہے، کیپیبلٹیز اور کیپیسٹیز میں کیا ڈفرنس ہے. پھر میں نے یہ 2 چیزیں، ایسپائرڈ ویژن فار ون سیلف اور assumptions and beliefs، یہ 2 ایڈ کر دی ہیں. اس کو میں چاہوں گا کہ اس پر غور ضرور کر لیں. اینڈ ونس یو ہیو ڈیسائیڈیڈ اباؤٹ اٹ، تو پھر ادھر سے کام اب شروع کرتے ہیں جی. کام شروع کرنے سے پہلے میرے لیے ایک چیز امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ آپ اس کو کرنا کیوں چاہتے ہیں. وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ، وائی از اٹ امپورٹنٹ فار یو. اس کے اوپر غور کر کے تو میں چاہوں گا کہ اپنا یہ شیئر کریں اپنا ویو پوائنٹ اس پہ. بیکاز دا نیکسٹ تھنگ وی ڈو آفٹر دیٹ از ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ. اور اس کو پھر ہمیں ایک ایک سٹیپ کو لے کے
कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप होती है, हमें एस्पायर्ड विजन अपने बारे में कैसे बनाना है, वो एस्पायर्ड विजन किस एस्पेक्ट से बनाना है। मैं अगर आपसे अभी पूछूं, एक सवाल करूं कि आप अपने आप को कैसा देखते हैं इन द नेक्स्ट मे बी 5 years 10 years, तो मैं आपको बताऊं एक प्रॉब्लम हो जाएगी। एक प्रॉब्लम क्या होगी वो समझने, हो सकता है सबको ना हो, अक्सर औकात ये हो जाती है कि जो चीज इस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, आप सिर्फ उस हवाले से गौर कर रहे हो। एग्जैक्टली। इसलिए जरूरी है कि पहले एक आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लेके जाया जाए, जिसमें कि आप एक जनरल व्यू पॉइंट ले सकें अपनी जिंदगी का। आप अगले 5 साल में कैसे हस्बैंड, कैसे फादर, कैसे एम्प्लॉय, कैसे बिजनेसमैन, कैसे टीचर, कैसे स्टूडेंट, कैसा लर्नर, कैसा इंसान, ये सारे एस्पेक्ट्स, ताकि एक बैलेंस्ड व्यू क्रिएट हो। वो विजन कैसे पैदा होगा अदरवाइज बैलेंस? अदरवाइज आप, अगर इस वक्त एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है, इस वक्त जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है बिजनेस के हवाले से, तो आप एक इमीडिएटली आपका फोकस उधर चला जाएगा। प्रॉब्लम्स का एक फायदा भी होता है और एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। प्रॉब्लम जिंदगी में हमेशा आपको टनल विजन क्रिएट कर देती है, पेरिफेरल विजन खत्म हो जाते हैं आपके। ठीक है जी, आपको सिर्फ वो इशू जिंदगी लग रही होती है उस वक्त की, ये मसला अगर बस जिंदगी चेंज हो जाएगी। हालांकि वो कुछ नहीं होगा, जिंदगी जिंदगी रहेगी। ऐसे ही। और वो हल हमें हो भी जाए तो कोई अगला मसला तैयार होता है। अगला, उसके नतीजे में अगले मसले तैयार हो जाएंगे। वो उसने, ये जो है ना, पीटर सेंजे की जो किताब है, बड़ी मशहूर किताब है, बहुत खूबसूरत किताब है, मस्ट रीड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच थिंग। उस वो फिफ्थ डिसिप्लिन जो है, फिफ्थ डिसिप्लिन सिस्टम्स थिंकिंग, फिफ्थ डिसिप्लिन में उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि इंसान की प्रॉब्लम्स जो है वो असल में, इंसान ने जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था उसके जब सॉल्यूशंस क्रिएट किए हैं, तो वो प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं जो जो आज हम फेस कर रहे हैं। हाँ। ये है, ये तारीख है इंसान। दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व प्रॉब्लम्स। यानी हमने इंसेक्टिसाइड्स बनाए और उसके नतीजे में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। हमने फसलें बढ़ाने की कोशिश की, इसके नतीजे में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। कैपेसिटीज को बढ़ाने की कोशिश की, एक प्रॉब्लम क्रिएट, ये सब कुछ ऐसे है। सही। जबरदस्त। और मैं एक सवाल पूछूं यहाँ पर। जी जी, फिर भाई। ऐसा है कि कल की भी जो क्लास थी और आज की भी जो है, इससे एक बात जहन में आती है कि जब कोई माहौल, हमारी आदतें, या हमारी रवायात या हमारे नॉर्म्स, ये सारी चीजें जब किसी हैबिट को डेवलप कर देती हैं, तो फिर हम अनकॉन्शियसली वो काम कर रहे होते हैं। तो इससे मुझे ये कुरान की ये वाली बात समझाइए कि जब हज़रत मूसा जाते हैं तूर पर, तो वो तो उनके पीछे जो कौम होती है वो चाहती है कि वो इबादत करें, और किसी बछड़े, वही जो वहाँ का आसपास का माहौल होता है उसी की वजह से वो चाहते हैं कि कोई चीज सामने हो और वो उसकी इबादत करें, तो वो बछड़ा बनाते हैं। इस बात पर हज़रत मूसा जब वापस आते हैं तो वो हज़रत हारून को डांटते डपटते हैं। कुरान में तो शायद ये है कि उन्होंने बाल बाल से भी खींचा या दाढ़ी से खींचा। तो जब ये हैबिट है उनके अंदर, अनकॉन्शियसली हो गई है वो, तो फिर कैसे एहतिसाब, मतलब फिर कैसे जवाबदेही अल्लाह के पास? यानी जो जो बनी इसराइल की बात कर रही हैं आप, जी जी जो जी उनमें जी जी। ये जो प्रॉब्लम पैदा हो, राइट। असल में देखिए, बनी इसराइल को अगर तो सिर्फ यहाँ तक होती ना बात की, वो एक लंबा अरसा, मैं इसकी आपको चंद मिसालें शायद ज्यादा वाज़ेह कर सकें। हम एक लंबा अरसा उस कल्चर में रहे जिसमें कि बल्कि हम असल में वो कल्चर थे, ठीक है जी, कि जिसमें मिसाल के तौर पर मरने के बाद कुछ रसूमात होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे हमारे कि ये रूहें जो हैं वो फिर इधर फंस जाती हैं। आपको जुमेरातें मनानी पड़ती हैं और 40वां करना पड़ता है, और तीसरे दिन ये होता है और 10वें दिन ये होता है। ये सारा कुछ जो था, ये मतलब एक जनरेशन में यूं समझ लें कि अपेरेंटली लगता है ये डीएनए में शामिल हो गया था इस काम। आपने उस कौम को कहा कि नहीं, ये सब कुछ खत्म करके तो अब इस जगह पे खड़े हो जाओ कि ये जो कुछ हो। इसके लिए थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी रेजिस्टेंस पैदा हुई, तुमने कहा कि चलो इस तरह करके कुरान खानी कर लिया करो, एक चीज को रिप्लेस कर दिया। एक लंबे अरसे से, फॉर जनरेशंस, द इजराइलिट्स वर स्लेव्स ऑफ
یہ جو فرعون کی قبطی قوم تھی نا، ان کی سلیوز رہے، اور وہ اس کی کچھ ٹریڈیشنز تھیں جس کے اندر آشنا رہے. لیکن اب ایک مسئلہ بنا. وہ مسئلہ یہ ہوا کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر آیا، اور اس نے آ کر محض بنی اسرائیل کو آزادی نہیں دی، بلکہ ایک لمبے عرصے تک فرعون کے اوپر اتمام حجت کے نتیجے میں ایک ایسی نشانیاں دکھائیں کہ جس کے بعد اصل میں کوئی وجہ ہی نہیں رہ گئی تھی کہ اس کے بعد بھی یہ کیا جاتا. تو دیکھیں، حضرت موسیٰ نے جواب دیا اس پر. وہ یہ نہیں کہا کہ تم مطلب اس سے بھٹک، اس نے اتنی کچھ دیکھنے کے بعد، آفٹر سیئنگ گاڈ، آفٹر گیٹنگ یو آؤٹ آف دیٹ پلیس، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے نتیجے میں پھر بھی میں اب اسی چیز کو پکارنا چاہتا ہوں. کیا پرابلم کیا ہوئی؟ حضرت موسیٰ کچھ دنوں کے لیے ہٹے وہاں سے. یہ پرابلم مسلمانوں میں بھی ہوئی، اس کو اشارہ کیا ہے. آپ دیکھیے گا سورہ آل عمران میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے ہٹے وہاں سے، اور لوگوں نے کہا کہ پھر ہمیں کچھ اور سہارا چاہیے، اور اس کو بنانا شروع کر دیا. آل عمران نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ خبر پھیل گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو لوگوں نے بالکل یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کی جب کامنٹس آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مواخذہ فرمایا کہ یہ محمد، مطلب اس سے پہلے بہت سارے پیغمبر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی چلے جانا ہے، کوئی پیغمبر رہ نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر قائم ہے. تو جو آدمی خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ کھڑا رہے گا، اور جو نہیں رکھتا وہ چھوڑ دے. یعنی یہ جو چیز ہے، یہ کئی دفعہ قوموں کی جو اٹیچمنٹ ہے، اور وہ جو اٹیچمنٹ ہی کی وجہ سے غلطی پیدا ہونے کے چانسز کو دور کر دیا. یہی چیز وہاں پر بھی ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ غائب ہو گئے، تو اب ہمارے پاس سہارا کوئی نہیں رہا، تو پھر ہمیں اپنا کوئی سہارا کریٹ کرنا چاہیے. اس طرح کے ایسپیکٹ جو ہے نا جی، وہ انسانوں کی نفسیات میں آ جاتے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بڑی گنجائش دی، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور انیشیٹ کیا، خاص طور پہ ان کو سزا دی، باقی لوگوں کو معاف بھی کیا. بہت سے لوگوں کو معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے، مطلب اس میں اس کو گنجائش دے دوں گا. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر میری زندگی میں، مجھے یہ معلوم ہے کہ when I look back on my life, there were times when I did wrong. مجھے غلطی کی میں نے، اور میں نے کچھ عرصہ ریئلائز بھی نہیں کیا کہ یہ غلطی کی ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس وقت پکڑ لیتا تو میرے پاس کوئی چانس نہیں تھا کہ میں کیا ایکسکیوز دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع دیا. اس پر اس کی کرم نوازی کے آگے صرف سر ہی جھک سکتا ہے جی، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس دس کا از دی مطلب یہ ایسپیکٹ جو میں سمجھتا ہوں. سر اصل بات پھر یہی ہوئی کہ ہمارے جتنے بھی ہیبٹس بن گئے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اچھائی کیا چیز ہے، اور اس کا نتیجہ اللہ کی رضا بھی ہے، اور پیچھے یہی بات کام کر رہی ہے کہ اللہ کی رضا ہے. تو پھر جو ہے وہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو بھی ہمارے پیچھے سے جو کچھ ہمارا بن چکا ہے، ہمارے تصورات، ہماری بلیوز یا جو کچھ بھی ہے، وہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور ہم جو ہے وہ ایک اچھائی کی طرف جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے. اور یہی مطلب وہ، یعنی یہ تو یہی ہے جی، معافی اس وقت انشاءاللہ. نہیں ہوگی، انشاءاللہ معافی اس وقت نہیں ہوگی کہ جب ہمیں پتہ بھی تھا اور ہم جان بوجھ کے کر رہے ہیں. معافی اس وقت ہوگی جب پتہ نہیں تھا اور ہم نے کر دیا. اب پتہ چل گیا ہے دو تو اب چیزیں ہیں جی. معافی ٹھیک. آئی تھنک اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں، یہ جو آپ نے وہ کہا ہے کہ اس میں نہیں ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر بھی ہو جائے گی. اصل میں کیا مسئلہ کیا ہے، میں پتا ہے مجھے، میں ابھی آپ کو اس کی مثال دی. کئی دفعہ پتا ہوتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکوں گا، میں نہ نہیں کہہ پاتا، کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں میں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ دیز آر ڈفرنٹ فنکشنز آف دا برین. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں ہم جانتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے، لیکن کر نہیں پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے جی، مجھے معلوم ہے کہ مجھے یہاں پر سچ بولنا چاہیے، لیکن میں سچ بول پا نہیں رہا ہوتا. ایک ہے مجھے معلوم ہی نہیں، یہ تو انفارمیشن کی کمی ہے. ایک ہے میں کانشیس نہیں ہوا، یہ میری کانشیسنس کی کمی ہے. ایک تیسری چیز ہے، میرے پاس انفارمیشن بھی ہے، میں کانشیس بھی ہو گیا ہوں، لیکن روک نہیں پایا اپنے آپ کو. یہ انسانی کمزوری ہے. جی سر، ہاں یہ بھی ہم اگر نے پڑھا آپ اس کو انسانی کمزوری کی جگہ پہ رہیں، اس کو انسانی کمزوری کی جگہ،
میں اس کو سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے بارے میں تو میں بہت ججمنٹل ہو جاتا ہوں، اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ یار میں تو انسانی کمزوری، اور انسانی کمزوری تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اپنے آپ کو میں الاؤنس دیتا ہوں، دوسروں کو نہیں دیتا ہوں. دیٹ از اے بگ کرائم. آئی شوڈ گیو پیپل دیٹ الاؤنس کہ انسان کمزور ہے، ہم سے غلطیاں بھی ہونی ہیں. اچھا، اس کے لیے بھی ہم نے علاج طریقے ڈیولپ کیے، انسان نے، ہم نے سے مراد میں نہیں ہوں، یعنی انسان نے کیے. ان کے بارے میں جیسے جیسے کانشیس ہوتے جائیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ انفارمیشن لیں، دوسری چیز یہ کہ اپنے آپ کو کانشیس کریں، تیسری چیز یہ کہ جدھر مشکل ہو رہی ہے اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں. یہ موقع ہے جو زندگی نے ہمیں دیا ہوا ہے، ان جی تینوں ہی بالکل. ایسپیکٹ سے کام کرنا ہے. موسٹ ویلکم جی، تھینک یو. ٹھیک ہے جی، تو ہم انشاءاللہ واٹ ویل ڈو فرام ہیئر از کہ اس کو ابھی میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جی آپ کے لیے کنسیڈریشن کے پوائنٹس، یہ جو میں نے مارک کیے ہیں، پھر سے سمجھ لیجئے. میرے خیال سے وی آن میکنگ ایوری تھنگ کانشیس. ایسپریشن یہ ہونی چاہیے، whether we will succeed or not، یہ this is not important. ایسپریشن ہی ہونی چاہیے میکنگ ایوری تھنگ کانشیس. کیپیسٹیز اور کیپبلٹیز کے دو الفاظ ہیں، ان کو ہمیں ایک کر دینا چاہیے، ضرورت نہیں ہے دو رکھنے کی. اگر ہے تو اس میں ڈفرنس کیا ہے وہ آپ نے بتانا ہے. if you believe, if you think that this should be kept as it is. Number number three is I propose an addition of aspired vision for oneself and assumptions and beliefs. یہ دو ایڈیشنز پرپوز کر رہا ہوں. اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو موسٹ ویلکم، اپنا اختلاف اگلی دفعہ آ کے ضرور بیان فرمائیے. اس کو آپ کو پورا موقع دیا جائے گا ایڈوکیٹ کرنے کا. اور دوسری چیز یہ کہ اگر اتفاق کرتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ ہے سیلف اسیسمنٹ. میرے نزدیک سیلف اسیسمنٹ اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں کوئی بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہے اس مقصد کے لیے. ہم اسیس کر رہے ہیں، اسیسمنٹ کر رہے ہیں فار دی پرپز آف امپروومنٹ، اور یہی وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے جس کو ہمیں کرنا ہے. دا تھنگ دیٹ آئی وڈ جی خلیل آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ نہیں میں کروں، بالکل صحیح سر. ٹھیک ہے جی، تو جو چیز میں چاہوں گا کہ اب آپ اس پر غور کیجئے وہ یہ کہ اگر یہ چیز آپ کو اتفاق ہے اس پہ، فرسٹ تھنگ از کیا ہے، اس کو کھل کے بیان کریں، ایڈوکیٹ کریں. نمبر 2، اگر ہے اتفاق تو پھر آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ وائی از اٹ امپورٹنٹ انف؟ کیونکہ پھر اس کے بعد جو کچھ ہم کریں گے وہ کچھ چھوٹا سا کام نہیں ہے، وہ بہت وسیع کام ہے جس کو کہ ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے اجازت دی، توفیق دی. تو اس کے کچھ چیزیں جو ہیں اس کی ڈیٹیل جتنی آپ بڑھتے جائیں گے اور امپروو نکلتی آئیں گی. لیکن ٹو بگن ود ہمیں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ فار یو. ونس یو ہیو ڈیسائیڈیڈ دیٹ، انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ از دیٹ ویل اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. پھر اس کا طریقہ، اس کے فارمیٹ کو ہمیں تھوڑا سا چینج کریں گے. چینج صرف اتنا کریں گے کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے ساتھ بالکل چھوٹا سا ایک آئیڈیا شیئر کیا جائے گا اور اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے انہی سے ریلیٹڈ، انہی پوائنٹ سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے جی. تو اف یو ہیو اینی تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، کوئی آپ بات کرنا چاہیں تو یو موسٹ ویلکم، ادروائز پھر ہم آج اس کو روک لیتے ہیں جی انشاءاللہ.